موضوع الدرس في إثبات التوحيد والأدلة على ذلك سورة الشورى تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جميعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اپنی قدرت کاملہ، الوہیت، وحدانیت پر دلائل کا ذکر فرمایا ہے. جیسا الحمدللہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ بنیادی مسئلے جو ہیں وہ صرف تین ہیں: توحید، نبوت و رسالت اور معاد. یہ تین بنیادی مسئلے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا تک ان میں کوئی اختلاف نہیں. اور انہی پر مدار ہے نجات کی، فلاح کی، ایمان کی، جنت کی، فوز کی. اگر ان مسائل میں کچھ تذبذب ہو تو پھر نجات ممکن نہیں. اس لیے اب یہ بات دیکھیں کہ جہاں تک اللہ کی توحید ہے، وحدانیت ہے، الوہیت ہے، ربوبیت ہے، تو وہ اس نے ہمیں جبر نہیں کیا ہے کہ تم ایمان ہر حال میں لے آؤ. کیونکہ اگر اللہ چاہتے تو کوئی بندہ دنیا میں کافر نہ ہوتا، سارے مومن ہوتے. یہ اس کا ایک نظام ہے کہ دنیا دار العمل ہے اور دار الامتحان ہے. یہاں تمہارا امتحان، اور امتحان تب ہوگا جب تقابل ہوگا. تقابل نہ ہو امتحان کیا مطلب؟ اگر سارے ہی مومن ہوں تو پھر امتحان کیا ہوا؟ امتحان تو تب ہوگا نا کہ ایک طرف ابو جہل کی جہالت ہو اور ادھر حضرت صدیق کی صداقت ہو، تب امتحان ہو. تو یہ اس کا نظام ہے. دوسرا، اللہ تبارک و تعالی یہ بھی ہمیں حکم نہیں دیتے کہ لوگوں سے جبرن کہو کہ کلمہ پڑھو. نہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ خط لکھتے تھے، خطاب مبارک بھیجتے تھے بادشاہوں کو اور اس کے بعد خلفائے راشدین بھی، کہ بھئی یا تو اسلام لے آؤ ہمارے بھائی بن جاؤ. اگر اسلام نہیں قبول کرتے ہو تو پھر مسلمانوں کو جزیہ ادا کرو، یعنی ہمارے تابع رہو، باج گزار بن کے رہو، اپنے مذہب پہ رہو. لیکن نہ تم ہمارے دشمن کی مدد کرو گے، نہ ہمارے خلاف سازشیں کرو گے، اور ہمیں باقاعدہ جزیہ دو گے. اور وہ جزیہ ٹیکس نہیں، وہ اس لیے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں.
اور اگر یہ بھی قبول نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، پھر میدان میں آ کے پھر تلوار فیصلہ کرے گی، پھر جہاد۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، 313 رسول بھیجے، 123 کتابیں نازل فرمائیں، انبیاء کے بعد پھر علماء قیامت تک کے لیے آئے، کیونکہ اللہ کی توحید اور ان مسائل پہ دلائل دیں، کوئی مان لے اس کی مقدر قسمت۔ اور کوئی آدمی اگر سورج نصف النہار پہ کھڑا ہو اور نہ مانے تو پھر اس کا سمجھے کہ مقدر میں ہی گمراہی ہے۔ اب دیکھو نا جی، رات ہے، کوئی کہے میں نہیں مانتا، اب اس کا کی علاج ہے دنیا میں؟ اب اس کو آپ کیسے منوائیں؟ یعنی ایک ایسی بات ہے جو ساری دنیا مان رہی ہے، واضح ہے۔ تو اس لیے اللہ نے توحید پر بھی، انبیاء کی نبوت و رسالت پر بھی اور معاد پر بھی باقاعدہ دلائل دیے ہیں قرآن، کہ ان دلائل و آیات و براہین کی روشنی میں پہچان، حق اور باطل کا فیصلہ کر۔ اور وہ دلائل جو ہیں یاد رکھو مختلف ہوتے ہیں، کبھی دلائل سماوی ہوتے ہیں جن کا آسمانوں سے تعلق ہے، کبھی دلائل ارضی ہوتی ہیں جن کا زمینوں سے تعلق ہے، کبھی دلائل آفاقی ہوتے ہیں، کبھی دلائل انفسی ہوتے ہیں کہ تیرے اپنے بدن سے دلائل پکڑے جا رہے ہیں۔ تو ہر قسم کے اللہ نے دلائل۔ تو آج انہی آیات میں، انہی دلائل میں، انہی نشانیوں میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اس سبق میں جو ہم تلاوت کر رہے ہیں، فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اذا یشاء قدیر۔ اللہ فرماتے ہیں میں اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں، آیات مانا نشانی، خلق السماوات والارض، آسمانوں کی تخلیق، آسمانوں کو پیدا فرمانا، زمین کو پیدا فرمانا، یہ اس کے قدرت کمال کی نشانیاں ہیں۔ اسی لیے قرآن کئی مقام پہ کہتا ہے فَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ۔ اور کسی جگہ اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ اور کہیں سوال کے رنگ میں امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا؟ یہ اتنی بڑی دلیل ہے کہ اس کا توڑ کافروں کے پاس بھی نہیں ہے، منکرین کے پاس بھی نہیں ہے، مشرکین کے پاس بھی نہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان و زمین میں نے بنائے ہیں۔ کوئی ہے دعویٰ کرے کہ نہیں جناب آپ نے 6 بنائے ہیں، 7واں تو میں نے بنایا ہے، کوئی تو نکلے نا میدان میں۔ اللہ فرماتے ہیں زمینیں میں نے پیدا کی ہیں، کوئی تو نکالو نا دنیا میں دعویٰ کرے گا نہیں جناب فلاں ٹکڑا تو میں نے بنایا ہے۔ اسی لیے قرآن چیلنج کرتا ہے اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا تم نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے کہ ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو
تحدید فرماتے ہیں کہ میرے بندے ذرا غور کرو، آسمانوں میں بار بار نظر ڈالو. ثم ارجع البصر کرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. اور کہیں اللہ فرماتے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اور کہیں اللہ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. اور کسی جگہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیرا پیدا کرنا دوبارہ بڑی چیز ہے یا آسمانوں کو بنانا بڑی چیز ہے؟ تو اللہ نے سمائی دلائل دیے. اور پھر فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. اور کہیں فرماتے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ. ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ تو یہ ایک ایسی دلیل ہے کہ جس کا انکار ممکن ہی نہیں ہے کہ زمین پہ تم چلتے ہو، آسمان کے نیچے تم رہتے ہو، زمین تیرا قرار ہے، آسمان تیری چھت ہے. اس لیے فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا کہ دیکھو ہم نے کیسے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا ہے. اور اس کے بعد یعنی یاد رکھیں کہ کافروں کے پاس بھی کوئی دلیل دیکھو نا جی. آج کل جو بندے حضرت علی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، پیروں کو حاجت روا سمجھتے ہیں، کوئی ہے دنیا میں جو دعویٰ کرے کہ جی فلاں زمین کا ٹکڑا میرے پیر نے بنایا ہے؟ کوئی لے آؤ نا میدان میں. اچھا جس جگہ آپ کے پیر کی یا میرے پیر کی قبر ہے وہی جگہ بھی اس نے بنائی ہے. تو جو قبر جتنا زمین بھی نہیں بنا سکتے وہ ساری مخلوق کے نظام کو کیسے حل کر سکتے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی بار بار چیلنج کرتے ہیں کہ تم نے زمین پہ چلنا ہے اور آسمانوں کے نیچے رہنا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ دیکھو ان السماء کیف رفعت، ذرا آسمانوں پہ نظر ڈالو کہ ہم نے ان کو کیسے پیدا کیا اور کیسے اونچا کیا. تم نے ایک چیز ڈالنی ہو تو لاکھوں کرینے لے آتے ہو جی اونچی جگہ ہے کیسے پہنچائیں. وہ قدرت کا کمال دیکھو نا جس نے آسمانوں کو اتنا اونچا بنا دیا ہے، اتنا بلند بنا دیا ہے اور پورے کبے کی طرح زمین کے اوپر رکھ دیا ہے، اور پھر اس کا کوئی ستون نہیں ہے، کوئی اس کے نیچے بیم نہیں ہے، کوئی اس کو روکنے والی چیز نہیں، بغیر عمد ترونہا. تم اگر اپنے گھر کی چھت بناتے ہو، سیمنٹ ڈالتے ہو، لوہا ڈالتے ہو، سریا ڈالتے ہو، کتنا عرصہ چلے گی؟ 50 سال، 100 سال، 200 سال. پھر لوہا بھی بڑھ جاتا ہے، کبھی سکڑ جاتا ہے، کبھی لوہا بھی ٹوٹ جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، زنگ کھا جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں دیکھو میں نے جو تیرے لیے چھت بنائی ہے ہزاروں سال گزر گئے، اس میں کوئی نقص آ گیا؟ اگر کوئی ہے میرے مقابلے پر جن کو تم نے خدا بنایا ہے، جن کو تم نے آلہہ بنایا ہے، جن کو تم نے اپنا معبود بنایا ہے، جن کو تم نے اپنا مسجود بنایا ہے، جن سے تم مدد مانگتے ہو، ان کو بتاؤ کہ وہ تو بتائیں کہ کوئی مکھی بھی پیدا کی ہے. اللہ فرماتے ہیں مکھی پیدا کرنا تو چلو اگر مشکل ہے تمہارے آلہہ سے، اگر تم ان آلہہ یہ جو بت ہیں، دیوی دیوتا ہیں، ان پہ جا کے عطر لگا دو اور کوئی مکھی آ کے اڑ کے اس کے اوپر بیٹھ جائے تو یہ اڑا لیتے؟
نہیں دیکھو نا، آپ اللہ کے حرم میں بیٹھے ہو، اللہ نے آپ کو بھی تو عقل دیا ہے، کوئی ساری ذمہ داری مولوی مکی کی تو نہیں ہے، اللہ نے آپ کو بھی تو عقل دیا، آپ بھی منہ سے کھانا کھاتے ہیں، منہ سے پانی پیتے ہیں، کبھی ناک سے تو نہیں کھایا کھانا نہیں۔ آپ مجھے دیانتداری سے اللہ کے گھر میں سیدھی بات بتائیں کہ کافروں نے جو بڑے بڑے بت بنائے ہیں، دیوی ہے، دیوتا ہیں، اچھا یہ مہر کی دیوی ہے، یہ قہر کی دیوی ہے، یہ وشنو ہے، یہ شنکر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، جیسے مکے والوں نے بنائے تھے، حبل ہے، لات ہے، منات ہے، عزا ہے، اساف ہے، نائلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ان بتوں پر کوئی تم خوشبو مل دیتے ہو، محبت سے عطر لگا دیتے ہو، گلاب چھڑک دیتے ہو، اور مکھیاں اڑ کے اس کے اوپر آگے بیٹھ جائیں، تو تمہارے اس الہ میں، اس صنم میں، اس تمثیل میں، اس انداز میں یہ طاقت ہے کہ اس مکھی کو اڑا لے؟ ہے طاقت؟ نہیں ہے۔ اچھا پیر کی قبر پہ مکھی بیٹھ جائے، پیر اڑا لیتا ہے؟ ہاں جی نہیں ہے۔ دیکھو سیدھی بات کرو، بات کھل کے کرو، نہ مانو تمہاری مرضی، ہم تمہیں منوانے کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم تم تک بات پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ مثلا ایک بزرگ کی مزار ہے، ہم نے اس پہ غلاف ڈال دیا، غلاف پرانا ہو گیا، بوسیدہ ہو گیا، تو کیا وہ پیر صاحب اس کو خود بدلے گا یا مرید بدلیں گے؟ سیدھی بات سیدھی کرو۔ اچھا مرشد کی قبر بارش آ گئی، گر گئی، تو اب اس قبر کو مرید بنائیں گے یا پیر صاحب رات کو خود بنا لیں گے؟ تو قبریں بھی تم بناؤ، غلاف بھی تم ڈالو، پھر بچے پیر دیتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ یعنی جنازہ بھی تم پڑھو، کندھے پہ بھی تم اٹھاؤ، قبریں بھی تم کھدائی کرو، دفن بھی تم کرو، اوپر مٹی بھی تم ڈالو، پھر سنگ مرمر لگا کے روزے بھی تم اونچے کھڑے کرو، اور جناب جب نہ وہ روزہ اپنا بناتے ہیں، نہ قبر اپنی کھودتے ہیں، نہ دفن خود بخود ہو جاتے ہیں، نہ غلاف بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں، تمہیں اولاد کہاں سے دے دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جی اصل بات یہ نہیں ہے، وہابیوں کو سمجھ نہیں آتی، اولاد تو اللہ دیتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے، رزق اولاد اللہ دے، لیکن ہم ان کو کہتے ہیں اور یہ آگے کہتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارا باقاعدہ ڈاکخانہ ہے، ہم یہاں خط پہنچاتے ہیں، یہ آگے پوسٹ کر دیتے ہیں۔ اچھا پھر یہ سفارش تو وہاں ضرورت ہو نا جو بات سنتا نہ ہو، جس کو ہماری عرضی پہنچائی نہ جاتی ہو، اور جو ہر رات آسمان دنیا پہ آگے کہہ تو ہے کوئی مانگنے والا مانگے مجھ سے میں دوں، جو ہر رات عرش سے آسمان دنیا پہ آگے کہتے ہیں کہ حل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا، جو قرآن میں حکم دیتے ہیں ادعونی، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں۔ اللہ نے قرآن میں کہیں یہ بھی فرمایا ہے کہ قبول تو میں کروں گا، لیکن تم پہلے کسی آدمی کے پاس جاؤ، وہ مجھے کہے پھر مانوں گا، ایسے میں نہیں مانتا۔ دیکھو اگر کہیں ہے تو کوئی ایک آیت چھوٹی موٹی ہمیں بھی ڈھونڈ کے پڑھا دو، ہم بھی تمہارے ساتھ مل جائیں گے، کون سی بڑی بات۔ اب حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں قید ہیں، اللہ کو حاضر ناظر کر کے، دیکھو کعبہ میں بیٹھے ہو، جھوٹ نہیں بولنا، حضرت یونس نے حضرت آدم کو سفارشی بنایا یا خود مانگا اللہ سے؟ تم بھی تو آیت کریمہ کے 1.25 لاکھ پڑھتے ہو نا، 1.25 لاکھ بھی پڑھتے ہو، شرک بھی کرتے ہو، روزانہ آیت الکرسی بھی پڑھتے ہو، شرک بھی کرتے ہو، روزانہ پڑھتے ہو کہ خدا وہ ہے جس کو اونگ بھی نہیں آتی، موت بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، وہ نیند سے بھی پاک، وہ اونگ سے بھی پاک، وہ موت سے بھی پاک، تو جن پہ موت آ گئی وہ خدا کیسے بن سکتے ہیں؟ روزانہ جناب آیت الکرسی پڑھ کے شروع کر کے سینے کو پھونکتے رہتے ہو، قبر پہ شام کو سجدہ کرتے ہو، ایسے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو منافق کا کام ہے۔
اس لیے اللہ چیلنج کرتے ہیں کہ میری قدرت کی نشانی یہ ہے کہ میں نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں، ان سے بھی کہو کہ یہ بتائیں انہوں نے کیا پیدا کیا، اور پھر جن سے تم مانگ رہے ہو ان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ دیکھو نا جی، مثلا دنیا میں ملائکہ ہیں، فرشتے، ان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ انبیاء ہیں، ان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے۔ اولیاء اللہ ہیں، ان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے۔ تو خالق تو وہ ہے، یہ تو مخلوق ہیں۔ وہ مالک ہیں اور یہ تو مملوک ہیں، اس کے غلام ہیں، اس کے عبد ہیں، اس سے مانگنے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے اپنی نشانیاں بیان کی ہیں کہ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ۔ غور کریں، قرآن میں یہ مشکل آیت ہے۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ، دابہ کہتے ہیں حیوان، اور جو اللہ نے آسمانوں میں، زمینوں میں حیوان مخلوق پیدا فرمائی، بکھاری، کھلاری، متفرق کی، تو اب یہاں مشکل یہ پیدا ہوتی ہے کہ بھی آسمانوں میں تو کوئی جانور ہے نہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ دونوں میں وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور دوسری جگہ قرآن فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ دابہ کہتی ہیں ما يَدُبُّ عَلَى الْأَرْضِ، ہر وہ زیرو چیز جو چلنے والی ہے، زمین پہ چلنے والی ہے، زمین پہ رہنے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے آسمانوں میں اور زمینوں میں ان کو بکھیر دیا ہے، پھیلا دیا ہے۔ تو آسمانوں میں کیا مطلب؟ اب اس کے علماء نے یاد رکھو دو جواب دیے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ ذکر دونوں کا کیا گیا ہے، لیکن دوسری جگہ دلیل ہے کہ دابہ جو ہے وہ زمین پہ چلنے والی چیزوں کو کہا جاتا ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ہم نے دریا پیدا کیے، میٹھے بھی پیدا کیے، نمکین بھی پیدا کیے، اور ان دونوں سے لولو اور مرجان موتی نکلتے ہیں۔ حالانکہ لولو اور مرجان جو ہے وہ سمندر سے تو نہیں نکلتا ہے، وہ کڑوے دریا سے تو کبھی نہیں نکلتا ہے، نمکین سے وہ تو میٹھے دریاؤں کے کناروں پہ نکلتا ہے، لیکن لفظ دونوں کا آ گیا ہے تو تغلیباً کہہ دیا گیا، کیوں؟ آخر دریا دریا ہے، میٹھے ہیں، کڑوے ہیں، درمیانے ہیں، پھر سارے دریا جو ہیں اسی بڑے دریا میں جا کے گرتے ہیں، اس لیے کہہ دیا گیا کہ دونوں سے نکلتے ہیں، ورنہ موتی تو ایک سے نکلتے ہیں۔ اسی لیے فرما دیا کہ دونوں میں ہم نے جاندار پھیلائے ہیں۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ دابہ کا معنی یہ ہے کہ ہر ذی روح، یاد رکھو، کیونکہ ایک ہے نا جمادات، اب پتھر ہے، پہاڑ ہے، جماد ہے، سونا ہے، چاندی ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، جس ہے، جمادات ہیں، کوئلہ ہے، ہر چیزیں جمادات ہیں، لیکن ایک ہے کہ ذی روح چیز ہے، اس کے اندر روح ہوتا ہے، وہ دابہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جب یہ ترجمہ کریں گے تو پھر مشکل کوئی نہیں، کیونکہ آسمانوں میں بھی تو فرشتے ہیں، ان کے اندر بھی تو روح ہے، وہ زندہ ہے، وہ بھی آسمانوں میں رہتی ہے، آسمانوں کی مخلوق ہے، اور ان پہ بھی موت آئے گی، تو لہذا اب ٹھیک ہو گیا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو پھر میں نے آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں کوئی نہیں جانتا، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی، تیرے اللہ کا لشکر جو ہے فرشتوں کا وہ اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا وہ کتنے ہیں۔ تو آسمان اور اتنی اللہ کی مخلوق ہے کہ میرے آقا رحمت دو جہاں
سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام میرے محبوب پہ۔ آپ ایک دن بیٹھے تھے، رفع بصرہ الی السماء، آپ نے سر مبارک اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا اتت السماء وحق لها انت اتا، آپ نے فرمایا آسمان سے چرچراہٹ کی آواز آ رہی ہے، اور فرمایا آنی بھی چاہیے، کیونکہ ما من موضع قدر شبر الا وملک، آسمان میں ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ کھڑا ہے، اللہ کی تسبیح کہہ رہا ہے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ جب آسمان میں اتنی جگہ بھی خالی نہیں تو آواز تو پھر آئے گی۔ چرچراہٹ کہتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا کہ اونٹ پہ پلان رکھتے ہیں، اگر بوجھ زیادہ ڈالو تو لکڑی سے ٹکراتی ہے نا تو چرچراہٹ پیدا ہوتی، اس لیے آپ نے فرمایا اتیت مانا چرچراہٹ، آواز پیدا ہونا، تو آسمانوں پہ بھی اتنی اللہ کی مخلوق ہے، اور فرمایا زمین میں بھی مخلوق ہے۔ پھر میں نے اپنی مخلوق کو زمین میں کیسے پھیلا دیا ہے، کسی کا میں نے رہنا سہنا پیدا ہونا دریاؤں اور پانی میں بنا دیا ہے، وہ پانی میں رہتے ہیں، پانی میں بچے دیتے ہیں، پانی میں جوان ہوتے ہیں، پانی میں نسلیں بڑھتی ہیں ان کی۔ دیکھا ہے کتنی مخلوق ہے پانی میں، صرف مچھلیوں کی قسمیں گننا شروع کرو نا تو ہزاروں سے دیا تھا۔ اچھا، مچھلی کے علاوہ پھر بحری کتنی مخلوق ہے، اللہ اکبر۔ یعنی میں نے ایک دفعہ شکاگو میں شاید دیکھا تھا، انہوں نے ایک بہت بڑا، یعنی جس کو آپ عجائب گھر کہتے ہیں نا، وہ عجائب گھر تھا، تو اس کے اندر ایک پورا ایریا جو تھا نا جی، بہت بڑا ہال تھا، اور اس میں بڑے انتظامات تھے، اس میں صرف مچھلیاں تھیں، تو ہم تو گنتے تھک گئے کہ مچھلیوں کی قسمیں کتنی ہیں اور ہر مچھلی کا رنگ کتنا ہے۔ اچھا، اور بعد ایک مچھلی ہے، اس کے رنگ 10 رنگ کی ایک مچھلی۔ تو اللہ اسی لیے ہے نا کہ ایک آدمی گیا کسی دور میں رشیا کے علاقے میں، یہ کمیونزم تھی، کمیونسٹ لوگ تھے جو خدا کو نہیں مانتے، تو وہ جب گیا دورے پر تو اس کے ساتھ جو ترجمان تھا نا، تو وہ اس کو سیر کرانے کے لیے لے گیا، تو وہ مسلمان تھا، اس نے جب دیکھا پارک ہے اور اتنا خوبصورت پارک ہے، اور اس میں اتنی درخت ہیں، انواع و اقسام کے پھول ہیں، اور اس کے یعنی وہ دیکھ کے دنگ رہ گیا اور کہنے لگا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یا اللہ تیری قدرت ہے۔ اس نے کہا یار کیا تم نے اللہ کی قدرت بنا رکھا ہے، اس میں اللہ کی کیا قدرت ہے، ہم نے بنایا ہے، اللہ کی قدرت کا کیا تعلق ہے یہاں؟ انہوں نے کہا تم مسلمانوں کا دماغ خراب ہے، ہر کام میں اللہ کی قدرت ہے، اس میں اللہ کی کیا قدرت ہے، پارک ہم نے بنائے ہیں، زمین ہم نے ٹھیک کی، گھاس ہم نے لگایا، پودے ہم نے لگائے، درخت ہم نے لگائے، تو اللہ کا کیا تعلق ہے اس میں؟ تم مسلمان کہتے بس یہ اللہ نے کیا، اللہ کا کمال۔ تو اس نے کہا میں نے سوچا کہ یہ بیچارہ کمیونزم کے فلسفے کا شکار ہے اور بے وقوف ہے، کودن ہے، عقل سے فارغ ہے۔ میں نے ایک پھول توڑا، میں نے کہا دیکھو، نے کہا جی کمال ہے، یہ پھول ہم نے اس کا بیج فلاں جگہ سے منگوایا، یہاں لگایا، پھر اس کو ہم نے قلم کیا ہے۔ اب میں نے اس کو سونگا، میں نے کہا یار یہ تو بڑی اچھی خوشبو، نے کہا جی ہاں اس کی خوشبو بہت اچھی ہے۔ میں نے کہا یہ خوشبو کس نے بھری ہے؟ پھول تو تم نے لگایا، پودا تم نے، اس میں یہ خوشبو کس نے ڈالی ہے؟ اب وہ چپ، میں نے کہا نہیں بتاؤ کس نے ڈالی ہے؟ تم نے ڈالی ہے، تمہارے باپ نے ڈالی ہے؟ کہتے پتہ نہیں، پھر کوئی اور ہستی ہوگی۔ تو میں نے کہا اسی کا نام تو خدا ہے جس کو تم نہیں مان رہے ہو۔ اور نے کہا دیکھو یہ پھول ہے، تم نے ایک اتنا چھوٹا سا بیج آگے زمین میں گاڑ دیا، اس سے جناب ایک شاخ نکلی۔ اچھا پھر وہ دو حصے ہو گئی، ایک نیچے جڑی گئی وہ جڑ بن گئی، ایک اوپر نکل کے ماشاءاللہ اس کی ٹہنی بن گئی، اس کے اوپر پھول لگا۔ اس پھول میں 10 رنگ ہیں، یہ رنگ کس نے ڈالے ہیں؟
ایک چھوٹی سی چڑیا اڑ رہی، سفید ہے، سیاہ ہے. اچھا بعض چڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ سبز ہیں، بعض لال ہیں، بعض میں کئی رنگ ہیں. یہ رنگ کتنے بھرے ہیں؟ اب وہ مجبور ہو گیا کہنے کا پتہ نہیں مجھے کتنے بھرے ہیں. بہرحال کوئی ما فوق العقل کوئی ہستی ہے جو یہ سارے کام کر رہی ہے، لیکن ہمیں کیونکہ نظر نہیں آتا تو ہم اس لیے نہیں مانتے ہیں. تو میں نے کہا نظر تم جو زندہ ہو تمہارے اندر روح ہے؟ انہوں نے کہا ہے. میں نے کہا وہ بھی تمہیں نظر آتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا جو چیز نظر نہ انکار کر دو. پھر ہوا سے فائدہ اٹھا رہے ہو، ہوا کو تم نے دیکھا ہے؟ تو یہ تو جاہلوں والی بات ہے نا. دیکھو کہ بندے نے پھول لگائے، بندے نے باغ لگایا، لیکن بندے کو کس نے بنایا؟ تو سیدھی بات کرو گے اللہ نے. تو جب انسان کا خالق اللہ ہے، اس کے دماغ کا خالق اللہ ہے، اس کو فہم اور علم دینے والا اللہ ہے، تو آگے وہ جو کام کر رہا ہے تو گویا وہ بھی اللہ نے کی ہے. بندہ کیا ہے؟ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ دابۃ کا معنی جہاں حیوان ہوتا ہے وہاں ہر ذی روح ہوتا ہے. آسمانوں میں اللہ نے فرشتے رکھے ہیں، زمینوں میں اللہ نے انس و جن رکھے ہیں، حیوانات رکھے ہیں. پھر ان کو تقسیم کر دیا ہے کہ کچھ دریاؤں میں ہیں، کچھ خشکی میں ہیں، کچھ جانور رات کو نکلتے ہیں، کچھ دن کو نکلتے ہیں، رات کو آرام کرتے ہیں، کچھ جانور موذی ہیں، کچھ جانور مانوس ہیں، کچھ جانور تیرے دودھ کے کام آتے ہیں، کچھ تیرے گوشت بنا کے کھانے کے کام آتے ہیں، کچھ جانور تیری سواری کے کام آتے ہیں. اللہ نے ہر چیز کو کھلا دیا ہے. اور پھر کمال ایسا ہے، ایسے کھلا رہا ہے کہ بعض ملک ہیں ان میں اونٹ نہیں ہے، بعض ملک ہیں ان میں ہاتھی نہیں ہے، بعض ملک ہیں ان کے اندر بغلہ اور خچر نہیں ہے. کیسے کھلا دیا ہے. اور پھر جس مخلوق کو اللہ نے پھیلایا ہے اس مخلوق کا رنگ دیکھیں. افریقی ملکوں میں جائیں سب کالے نظر آئیں گے، یورپین ملکوں میں جائیں سب گورے نظر آئیں گے، ایشین ملکوں میں جائیں سب گندم گون رنگ نظر آئے گا. تو یہ سارے رنگ بھی الگ ہیں، شکلیں بھی الگ ہیں، قد بھی الگ ہیں. بعض ملک کے لوگ جو ہیں 6 فٹ سے کوئی کم نہیں ہے، اور بعض ملکوں کے لوگ جو ہیں 2.5 فٹ سے زیادہ بڑے نہیں ہیں. بعض کی ناک بڑی ہے، بعض کی ناک چپٹی ہے، بعض کی آنکھیں چھوٹی ہیں، بعض کی آنکھیں بڑی ہیں. یہ سارا نظام بنانے والا کون ہے؟ اللہ اکبر. مسلمانوں عقیدے ٹھیک کرو. اب دیکھو دنیا میں ایک پیر ہے، مولوی ہے، بزرگ ہے، بڑا ہے، بیمار ہو جائے تو علاج کے لیے ہسپتال جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اور جو اپنی بیماری میں ڈاکٹر کا محتاج ہے وہ مٹی کے نیچے جانے کے بعد مشکل کشا اور حاجت روا بن جاتا ہے. عقل کی بات کرو. اچھا، اور اگر پیر تمہارا اردو سپیکنگ ہے، وہ انگلش نہیں جانتا، سندھی بولتا ہے تو پشتو نہیں جانتا، کوئی پشتو والا پیر ہے تو اس بیچارے کو سرائکی نہیں آتی، کوئی سرائکی والا پیر ہے تو اس غریب کو انگریزی نہیں آتی ہے، یعنی جب دنیا میں ہے تو 1 یا 2 بولیاں جانتا، مرنے کے بعد سب مریدوں کی سمجھنے لگ گیا ہے. اچھا عقیدہ ہے بھائی. دیکھو نا یہاں اللہ کے دروازے پہ ہر آدمی اپنی بولی بول رہا ہے کہ نہیں؟ مانگ رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، پکار رہا ہے. اللہ سب کی سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کوئی انگریزی میں بلائے، کوئی ہندی میں، کوئی سندھی میں، کوئی پشتو میں، کوئی افغان میں، کوئی اردو میں، کسی زبان میں، کیونکہ سب بولیوں کے جاننے والا کون ہے؟ علیم کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ علیم بذات الصدور کون ہے؟ اور تیرے پیر جو دنیا میں 2 بولیاں جانتے تھے، قبر میں جا کے ساری بولیاں سیکھ لی ہیں انہوں نے. کچھ تو سوچو خدا کے لیے. اولیاء حق ہیں، برحق ہیں، ان کی کرامات برحق ہیں. اولیاء اللہ کا منکر کافر ہے، لیکن اولیاء اللہ کے عبد ہیں، بندے ہیں، محتاج ہیں، خدا سے مانگنے والے ہیں. وہ نہ حاجت روا ہیں نہ مشکل کشا ہے. اپنے عقیدے صاف رکھو.
اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ اب پیغمبر ہے مچھلی کے پیٹ میں ہے، اور اس وقت جناب وہ نہ تو حضرت آدم کو کہتا ہے جی مہربانی کرو میں تو یہاں قید ہو گیا ذرا میری عرضی تو آگے پہنچا دو، نہ نوح علیہ السلام کو کہتا ہے، سیدھی بات قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات، اندھیریوں میں۔ کیسے اندھیری؟ کہ دریا کے موجوں کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پیغمبر تو اندھیریوں کے اندر قید ہے۔ اللہ اکبر، ایسا قید خانہ کو بنا سکتے ہیں تم؟ بحری جہازوں میں تو جا کے قیدیوں کو ڈال دیتے ہو، لیکن مچھلی کے پیٹ میں تو نہیں ڈال سکتے ہو نا۔ یہ تو اس کی مرضی ہے نا کہ جب پیغمبر نے کشتی سے چھلانگ لگائی، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا فوراً میرے پیغمبر کو اپنے پیٹ میں لے لو، لیکن خبردار میرے پیغمبر کو کہیں تمہارا کانٹا نہ لگے، کہیں تمہارا دانت نہ لگے، بس تمہارے اندر وہ مہمان ہے، قید ہے۔ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کے پیغمبر نے پکارا کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں مگر آپ، تیری ذات پاک ہے مولا، میں نے اپنی جان پہ خود ظلم کیا ہے، میں نے تیرے حکم کا انتظار نہ کیا، بستی چھوڑ کے چلا آیا، میں نے خود زیادتی کی۔ اب اپنے اس ظلم کا میں اعتراف کرتا ہوں۔ بعض مفسرین نے روایات اسرائیلی سے لکھا ہے کہ ملائکہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے درخواست کی کہ مولا یہ کیا آواز ہے، سمجھ نہیں آتی، آواز آتی ہے سمجھ نہیں آتی، کبھی ادھر سے آتی ہے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، یہ کیا چیز ہے مولا؟ اللہ نے فرمایا میرا بندہ ہے، میرا برگزیدہ بندہ ہے، میرا پسندیدہ بندہ ہے، میرا نبی ہے، مچھلی کے پیٹ میں قید ہے اور مچھلی کبھی ادھر جاتی ہے ادھر جاتی ہے، فرشتے تم نہ سمجھو لیکن میں تو سمجھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، تو فریاد سننے والا اور سمجھنے والا، اس لیے فرماتے ہیں فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ہم نے یونس کی دعا قبول کر لی، ہم نے اس کو اس غم سے، ہم سے، قید سے نجات دلا دی۔ میرا اللہ وہ تو تیرا پیغمبر تھا، تو نے سن لی، ہم تو گناہگار ہیں، ہماری کون سنے گا؟ اللہ فرماتے ہیں نا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، میں تو ہر ایمان والے کی سننے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس لیے اللہ فرماتے اب اس کا، اس دلیل کا توڑ کوئی نہیں، اس لیے قرآن کہتا ہے نا میرے محبوب آپ ان مشرکین کو چیلنج کرو نا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے، کوئی جواب نہیں، مجبوراً اعتراف ہے، گویا گردن جھک گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ اور کچھ نہیں کہہ سکتے، یہی جواب ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور جب یہ مانتے ہو تو ظالموں پھر اس خالق کو چھوڑ کے مخلوق کے آگے سجدے کر رہے ہو۔ اس لیے فرماتی ہے وَمَا مِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ اب قرآن میں غور کریں، پہلے فرمایا وہ ذات جس نے ہر مخلوق کو پھیلا دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں مخلوق کو پیدا کر کے اگر دنیا میں پھیلانے پہ میں قادر ہوں تو قیامت والے دن سب کو دوبارہ اکٹھے کرنے پہ بھی قادر ہوں۔ اسی لیے فرما دے وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ،
وہ اس کے جمع کرنے والے جمع پہ بھی قادر ہیں. اس لیے فرمایا کہ قیامت کا دن جو ہے لتنذر ام القری ومن حولها وتنذر یوم الجمع لا ریب فیہ. جمع کا دن کیا مانا ہے کہ سب جمع ہوں گے نا, اولین و آخرین, سب انس و جن, سب اللہ کی مخلوق جمع ہوگی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو پیدا ہوں گے وہ جمع ہوں گے. اسی طرح آتا ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع, اس دن جب اللہ تمہیں جمع کریں گے, اکٹھا کریں گے قیامت والے دن کے دن, وہ بڑا گھاٹے کا دن ہوگا. وہی کامیاب ہوں گے جن کی تولیں بھاری ہو جائیں گی, جن کے اعمال بھاری ہو جائیں گے, جن کے ایمان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جس کی تولیں بھاری ہو گئیں وہی کامیاب ہوں گے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور جس کی تولیں جو ہیں وہ ہلکی پڑ گئیں وہ گھاٹے والے ہوں گے. اس لیے یاد رکھو اسلام کے اندر گنے نہیں جاتا, تولا جاتا ہے. اعمال کو گنا نہیں جاتا. یہ نہیں دیکھا جاتا ہے اس بندے نے 100 طواف کیا, اس نے 1000 طواف کیا ہے. نانا دیکھا یہ جاتا ہے کہ سنت کے مطابق اس کا کتنے طواف ہیں. عمل تھوڑا ہے لیکن سنت کے مطابق ہے وہ بھاری ہے. یہ نہیں ہے کہ دوڑ دوڑ کے ادھر ٹکر مارو ادھر ٹکر مارو, او جی میں نے 10 طواف کیے ہیں اور تم کو دھکے مار مار کے طواف کرا ہے, اس کا کیا فائدہ ہے. اس لیے یہ تمہارے کافروں کے قانون ہیں جہاں بندے گنے جاتے ہیں تولے نہیں جاتے. کہ ایک آدمی کا مثلا 999 ووٹ ہے, ایک کا 1000 ہے وہ جیت گیا, 999 کی کس کھاتے میں گیا جناب؟ عقل دیکھو نا, کیونکہ یہاں بندہ گنا جاتا ہے. اچھا جب بندہ گنا جائے گا تو ایک وزیر کا ووٹ بھی اور ایک کنجر کا ووٹ بھی برابر گنا جائے گا نا, پرچی ہے. یہ تو پتہ ہی نا کہ مولوی صاحب کی پرچی ہے یا جاہل صاحب کی پرچی ہے. یہ بھی کوئی قانون ہے دنیا کا کہ جہاں عالم اور جاہل برابر ہو, جہاں عقل والا اور بے وقوف برابر ہو, جہاں سمجھدار اور نہ سمجھ برابر, یہ بھی کوئی قانون ہے؟ لوگوں کو پاگل بنا دیا ہے دنیا میں کہ جی اب سب سے اچھا قانون یہ عجیب اچھا قانون ہے. بھائی اللہ فرماتے ہیں نہ نہ, ہمارے ہاں تو وزن ہوتا ہے نا کہ ساری کائنات ایک طرف, میرا مدنی محمد ایک طرف, کوئی اس کا مل نہیں ہو سکتا, کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. ساری دنیا کے اولیاء اکٹھے کرو, ایک صحابی کے قدم کے برابر بھی نہیں, کیونکہ صحابی نے دیدار کیا ہے محمد مصطفیٰ کا. یہ لاکھ ولی بنے لیکن ان کو صحبت حاصل نہیں ہے. لاکھ تابعی ایک صحابی نہیں بن سکتے, لاکھ صحابی ایک نبی نہیں بن سکتا, لاکھ نبی ایک محمد مصطفیٰ نہیں بن سکتا, اور ساری کائنات مل کے خدا نہیں بن سکتا. خدا خدا ہے, مخلوق مخلوق ہے. دعا کرو اللہ ہمیں صحیح عقیدے نصیب کرے. پہلے بھی آپ پوچھ چکے ہیں, اب یہ ہے کہ نہ خود پاگل ہوں نہ مجھے پاگل بنائیں. یہ چوتھی دفعہ ایک ہی پرچی آپ بھیجتے ہیں. والدین نے جو پہلا نکاح لڑکی کا کیا ہے, دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا جب تک وہ شوہر طلاق نہ دے. اگر وہ دوسرا نکاح کریں گے تو وہ زنا تصرف ہوگا, نکاح نہیں ہوگا. نکاح وہ پہلا جب تک موجود ہے دوسرا نکاح نہیں ہوتا. ایک سیدھی سی بات, ایک دفعہ ہو گیا, 2 دفعہ ہو گیا, پھر روز پرچی آ جائے. تمہیں کوئی چڑ ہے تو ڈنڈا لے کے پہنچ جاؤ جو دوسرا نکاح کر رہے ہیں. آج کل تو یہی کام ہے نا. کہتے جی کہ ٹیلی ویژن پر جو علماء آتے ہیں, دیکھو بھائی بات سنیں, اصل فتویٰ دینا تو مفتی کا کام ہے, یاد رکھو, اور میں مفتی نہیں. لیکن جہاں تک تھوڑا بہت پڑھا ہے اس کی روح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز فی ذات ہی حرام نہیں ہوتی. مثلا یہ اینک, ٹھیک ہے,
میں اس سے قرآن پڑھوں گا تو ثواب ہوگا، لیکن اس سے میں فلم دیکھوں تو گناہ ہوگا۔ اسی لیے اگر آج ٹیلی ویژن پہ اللہ کا قرآن آتا ہے، اعجاز القرآن پہ خطاب آتے ہیں، دین پر خطاب آتے ہیں، حق بات کہنے والے علماء آتے ہیں، کوئی بات نہیں، اب تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اگر یہاں جائز ہے تو ٹی وی پہ بھی جائز ہے، اگر یہاں کسی عورت کو بٹھا دو اس کو دیکھنا حرام ہے، وہاں بھی حرام ہے۔ ایک موٹی بات سمجھو، دیکھو نا، اب تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تو اسی طرح اگر ہم اس تصویر میں بھی ایک بندے کو، مرد کو دیکھ رہے ہیں، عالم کو دیکھ رہے ہیں، وہ خطاب کر رہے ہیں، کیوں؟ یہ جدید وسائل جب تک ہمارے علماء اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک باطل کا مقابلہ آپ کر بھی نہیں سکتے۔ ایک سیدھی بات ہے، لاکھ ادھر ادھر گھماؤ اور یہ ہوا اور وہ ہوا اور فلاں ہوا، حل کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا جی، اللہ کے نبی کے زمانے میں جہاد تھا، تلوار ہے، تیر ہے، گھوڑے تھے، سواریاں تھیں اور جناب تلواریں تھیں۔ اب اگر کوئی آدمی کہے نہیں جی ہم تو سنت پہ عمل کریں گے، آج بھی ہم گھوڑے پہ چڑھ کے تلوار سے لڑیں گے، ایک میزائل لگے گا علاقہ اڑا کے رکھ دیں گے، کیا کرو گے؟ یہ کیا بات ہے؟ ہر دور میں معنی یہ ہے کہ اس کے مقابلے پہ قوت پیدا کرو۔ آج میڈیا کے اندر سب سے بڑا میڈیا پورا جو ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، جیسا بھی ہے، اس سب پہ قبضہ جو ہے عالمی سطح پر وہ کافروں کا ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے یہودیوں کا ہے، اس کے بعد جو ہے درجہ وہ نصارہ کا ہے، اس کے بعد جو ہے مستشرقین ہیں، لیکن مسلمانوں کا تو نام ہی نہیں ہے نا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایک غلط بات کو سچ بنانے کے لیے اپنے آدمی بھیج دیتے ہیں، پوری دنیا میں ایک منٹ میں وہ غلط بات پھیل جاتی ہے، اور تمہاری سچ بات سننے والے کتنا ہے؟ تو اگر ایسا کرو گے نا تو مر جاؤ گے، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ اس کا توڑ یہ ہے، میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا، مجھے واشنگٹن سے ایک بی بی نے ٹیلی فون کیا، اس نے کہا میں لیڈی ڈاکٹر ہوں، میرا شوہر بھی لیڈی ڈاکٹر ہے، بڑی مشکل سے میں نے آپ کا ٹیلی فون نمبر لیا ہے، اس کو میں ٹیلی فون اس لیے کر رہی ہوں کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میری ہر نماز میں، میری تہجد میں آپ کے لیے میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں۔ اس نے کہا میری 2 لڑکے ہیں، 2 لڑکیاں ہیں، دونوں بے حیائی کی ہر حد پھلانگ گئے تھے، وہ کافروں سے بھی آگے نکل گئے تھے، اور ہمارے سامنے وہ اپنے فرینڈز کو لے کر ہمارے سامنے آتے، لڑکیاں کہتی یہ میرا فرینڈ ہے، لڑکے کہتے یہ میری فرینڈ ہے، اور کمروں میں ہیں اور ہلا گلا ہے، شراب ہے، ہم رو رہے ہوتے تھے۔ کسی اللہ کے بندے نے آپ کا ایک البم ہمیں دے دیا، تو ایک دن ہم نے مشورہ کر کے اپنی اولاد کو بلایا، ہم نے کہا دیکھو تمہاری برائی میں ہم نے کبھی دخل نہیں دیا، کیونکہ وہاں کوئی دخل دے ہی نہیں سکتا، ہم نے آپ کو کبھی نہیں روکا، ایک وعدہ کرو کہ یہ جو البم ہے یہ سنو گے، باقی تم جو مرضی آئے دیکھو۔ انہوں نے بھی مان لیا، اس کے بعد انہوں نے سننا شروع کر دیا، انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ آج میری دونوں لڑکیاں، دونوں بیٹے ہر نماز مسجد میں پڑھتے ہیں اور پردہ کرتے ہیں، اور سب برائیوں کو چھوڑ دیا انہوں نے، تو اللہ نے ذریعہ بنا دیا۔ اب آواز پہنچی تو ذریعہ بنانا، جس کو آواز ہی نہ پہنچے وہ کیا ذریعہ بنے؟ یہاں ایک امریکن لڑکی اسلام لائی اور وہ آئی تھی، اس نے خطاب کیا تھا، تو اس نے اس خطاب میں کہا، اس نے کہا کہ مسلمانوں ہمیں بتاؤ، ہم نے پیپسی کولا بنایا ہے، 7 اپ بنایا ہے، کوکا کولا بنایا ہے، ہم نے مرنڈا بنایا ہے، ہم نے پیزا بنایا ہے، ہم نے برگر بنایا ہے، ہم نے روسٹ بنایا ہے، ہم نے پین کیک کا ناشتے بنائے ہیں، ہم نے تو اپنی ہر برائی بنا کے تمہارے گھروں میں پہنچا دی ہے، تمہارے پاس جنت جہنم کے نسخے ہیں، تم نے ہمیں کیوں نہیں دین پہنچایا؟ اور نے کہا ٹھیک ہے مجھے دین پہنچا، میں مسلمان ہو گئی، میرے ماں باپ کافر مر گئے، ان کے جہنم میں جانے کا ذمہ دار کون ہے؟
اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اب اللہ کا فضل ہے کہ اس وقت دنیا میں بعض اسلامی ملک جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، جیسے المجد ہے، النور ہے اور اقرا ہے اور کئی اسلامک چینل ہیں جن پہ ماشاءاللہ بڑی محنت ہو رہی ہے، لیکن ابھی بھی ہم یعنی 100 میں 1% بھی مقابلے پہ نہیں آئے۔ محض قادیانیوں کے 4 چینل ہیں، ہمارا ایک بھی نہیں ہے۔ اور بات کرو تو پرانے مولوی کہتے ہیں دیکھو جناب یہ اس کو فتویٰ تو کافر ہو گیا، حضور کے زمانے میں ٹی وی نہیں تھی، اور جناب حضور کے زمانے میں تو ہوائی جہاز بھی نہیں تھے، آپ جو ہوائی جہاز پہ چڑھ کے آتے ہیں 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانے کھاتے ہیں، یہ بھی نہیں تھے حضور کے زمانے میں۔ آپ نے جو گھڑیاں باندھی ہوئی ہیں حضرت، یہ بھی حضور کے زمانے میں نہیں تھی۔ اس لیے میں تو بھائی اس بات کا قائل ہوں، سیدھی بات ہے، اللہ پاک غلطی پہ ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، اور صحیح بات ہے تو علماء کو قبول کرنا چاہیے۔ جب تک تم باطل کے مقابلے پہ وہی ٹیکنالوجی وہی علم حاصل نہیں کرو گے تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کہتے تھے کہ فقہ حنفی پر کوئی اردو میں کتاب، بھائی یہاں تو اردو ملتی نہیں، کسی کتب خانے میں جا کے دیکھ لو، بڑی کتابیں ہیں، قدوری ہے، منیہ ہے، ہدایہ اولین ہے، فتح القدیر ہے، اب تو بڑی کتابوں کے اردو ترجمے ہو گئے ہیں، کوئی لے لو۔ پاکستان میں اردو کی تفسیر معارف القرآن سب سے اچھی اور آسان تفسیر ہے جو عام اردو دان طبقہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ علماء کا کام تو الگ ہوتا ہے نا، تو عام آسانی کے لیے معارف القرآن نام ہے، مفتی شفیع صاحب کی بھی ہے، مفتی محمد ادریس خان دہلوی کی بھی ہے رحمت اللہ علیہم۔ کہتے ہیں کہ نامحرم کے ٹکرانے سے، بھائی نامحرم کے نہیں، کسی حتیٰ کے محرم کو بھی ہاتھ لگانے سے امام شافعی کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نامحرم تو نامحرم ہے۔ کہتے جی بخاری شریف میں کیا ثابت ہے؟ آپ پہلے بخاری شریف کا مجھے نام بتا دیں، مسئلہ میں پھر بتا دوں گا۔ جس نے چٹ لکھا ہے نا وہ کھڑے ہو کے مجھے بخاری شریف کا نام بتا، 100 ریال بھی دوں گا، مسئلہ بھی بتاؤں گا۔ ہمت ہے تو آؤ میدان میں، جب نام نہیں آتا لکھتے کیوں ہو؟ کتاب کا ایک آیا وہ کہتے جی یہ حدیث بخاری شریف میں، میں نے کہا پہلے مجھے بخاری شریف کا نام تو بتاؤ۔ بخاری شریف ہے کہ یہ تو کوئی نام نہیں، بے وقوف آدمی، یہ بھی کوئی نام ہے؟ بخارا ایک شہر کا نام ہے، وہاں کے رہنے والے تھے ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری رحمہ اللہ، تو نسبت ہے جیسے میں مکے میں پیدا ہوا مکی ہو گیا، وہ بخارا میں پیدا ہوئے بخاری ہو گئے، یہ تو کوئی کتاب کا نام نہ ہوا۔ وہ کہا جی نام تو نہیں آتا، جب نام نہیں آتا سمجھو کہ مٹی، پہلے اتنا تو پڑھا ہوگے تمہیں نام آ جائے۔ اگر کوئی فوت ہو گیا رشتہ دار، ہاں بالکل ان کے لیے عمرہ کرو، حج کرو، سب کچھ کرو، دعا کرو، اللہ ان کو ثواب دیں گے۔ یہ بھی ہوئی سر، آب زمزم سے وضو کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ہوٹل میں کپڑے باندھے پھر مسجد عائشہ سے جا کے نیت کر آئے، بالکل ٹھیک ہے۔ میری والدہ نے صفا مروہ کے صرف 2 چکر کیے، باقی میں نے پورے کیے، ان پہ دم پڑ گئی۔ آپ نے کیوں پورے کیے؟ ریڑھی پہ بٹھا کے پورے کروا دیتے بس، یہ کیا بات ہے؟ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ رکن یمانی یمن کی جانب ہے، وہاں اللہ کے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، جب بندہ آگے ہاتھ لگاتا ہے دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کی دعا قبول فرما، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کے جو ٹکڑے ہیں یہ بھی جنت کے پتھر ہیں۔ پانی کی پلاسٹک کی بوتلیں جو ہیں اٹھانے کا کیا منع؟ چوری نہ اٹھاؤ، تمہاری اپنی ہے تو لاکھ دفعہ اٹھاؤ۔ ہاں کسی نے پانی پی کے پھینک دیا، فاضل پڑی ہے، اٹھا لو، تو بیکار ہے نا۔ خواب کا مجھے پتہ نہیں لگتا، اور جو خواب میرے آقا کے بارے میں ہو نا اس کو ظاہر نہ کیا کرو۔ اللہ نے اگر نعمت نصیب کی ہے شکر کرو بس۔ یہ تو آج کل لوگ ہیں نا، انہوں نے کاروبار بنا رکھا ہے نا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں آپ کے دفتر میں آؤں گا لیکن میری ٹکٹ کا انتظام کریں۔ یعنی اتنا بڑا جھوٹ میرے خیال میں انٹرنیشنل کوئی بندہ پیدا نہیں ہوا ہوگا، اور لوگوں نے اس کو پتہ نہیں غزالی دورہ اور پیر اور فقیر اور کیا بنایا ہوا۔
اتنا بڑا جھوٹ. معراج والی رات ٹکٹ تم نے بھیجی تھی 7 آسمانوں پہ جو آپ تشریف لے گئے. کوئی شرم کرو, جھوٹ بولتے. کیا ہے, پیسہ کمانا ہے. آگے لوگ جاہل ہیں, انہوں نے جناب نوٹوں کی بوریاں بھیج دی. جی مہربانی کریں میرے پیسوں سے ٹکٹ لینا. ہاں حضرت میرے پیسوں نے کہا اسی لیے تو جھوٹ بولا تھا نا, میرا گھر تو بھر گیا نا, حضور کی تو ضرورت ہے نہیں. ہاں حقدار کا حق ہر حال میں ادا کرنا ہوگا. نہیں ادا کرو گے تو قیامت میں اللہ تیری نیکیاں اس کو دے دیں گے. اگر نیکیاں پوری نہیں ہوں گی تو اس کے گناہ اٹھا کے تم پہ رکھ دیں گے. مسجد نبوی میں بھی کوئی اردو ہلکا ہوتا ہے, اللہ عالم, مجھے پتہ نہیں. آپ کی نام کی کتابیں, میری کتابیں جو ہیں نا مختلف ہے. دروس حرم کے نام سے 4 جلد ہیں, خطبات مکی کے نام سے 4 جلد ہیں. میرے پاس تو الحمدللہ ایک بھی نہیں. لوگ چھپاتے ہیں بیچارے, تقسیم کرتے ہیں, اللہ ان کو جزا دے. بس میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں. عورت کے سر کا کپڑا اترنے سے وضو ٹوٹ جانے, وضو نہیں ٹوٹتا, لیکن سر پہ کپڑا نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. اگر عورت مستقل طور پہ بچے بند کرا دے تو گناہگار ہے, لیکن عارضی وقفہ کرے جائز ہے. یہ جو کہتے ہیں کم بچے سب سے اچھے, یہ کافروں کا حکم ہے. حضور نے فرمایا جتنی اولاد زیادہ ہوگی میں قیامت میں فخر کروں گا امت کی کثرت پہ. چونکہ نبی نے فرمایا زیادہ ہوں, یہ کافر ہیں کہتے ہیں تھوڑے ہوں. اب تمہاری مرضی, کافروں کی مانو یا محمد مصطفیٰ کی مانو. میری بیٹی بیمار ہے, اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما. صفا مروہ کے میں نے 14 چکر لگائے, وہ بالکل ادا نہیں ہوئے. دوبارہ صفا بھی دوڑو, ایک بکری دم بھی ادا کرو. تہجد کی کم از کم 8 رکعتیں پڑھیں, زیادہ اللہ نصیب کرے 100 پڑھ لیں, زیادہ نہ پڑھ سکو 2 پڑھ لیں, جتنا اللہ توفیق دے. نفلی عبادت ہے. بعض لوگ جو ہیں بچے کے وقت کی پیدائش کے مطابق نام بناتے ہیں, یہ کافروں کا عقیدہ ہے, مسلمانوں کا کوئی عقیدہ نہیں. یہ نجومی ہیں, کافر ہیں, ہندو ہیں, وہ جنم بھومی بناتے ہیں, جنم پتری بناتے ہیں, ٹائم ان کو دیکھتے ہیں. یہ کافروں کے مسئلے ہیں, مسلمان کا کوئی مسئلہ نہیں. داڑھی کٹانا حرام ہے, بالکل اللہ کے نبی کے حکم کا خلاف ہے. اور داڑھی کٹانے والا یا مڈانے والا فاسق و فاجر ہے. ایک دفعہ صغیرہ ہے, بار بار کرنے سے وہ کبیرہ ہو جاتا ہے. استخارہ خود کرنا چاہیے. یہ رواج بن گیا ہے کہ استخارہ کروانا ہے. جی کسی بزرگ کی خدمت میں جائیں گے, حضرت آپ استخارہ کر دیں, یعنی بدبخت خود نہیں کرنا چاہتا, یہ کام بھی شارٹ کٹ کروانا چاہتا ہے. اچھا مولوی کو بھی پیسوں کی ضرورت ہوتا ہے, کر دیں گے جناب, ہدیہ تو دینا پڑے گا نا. ورنہ سنت یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھو, دعا استخارہ پڑھو. نہیں آتی ہے لکھی ہوئی لے لو, خود استخارہ کرو. 1 رات, 2 رات, 3 رات, 4 رات, 5 رات, 6 رات, 7 رات, اس کے بعد جو اللہ چاہیں گے وہ ہو جائے گا. یہ جو آج کل آپ کے ٹی وی والے استخارے ہیں نا, گردن جھکا کے استخارہ کر دیتے ہیں, یہ بالکل 100% جھوٹ ہے, 1000% جھوٹ ہے. نبی فرماتے ہیں 7 دن استخارہ کرو, یہ 1 منٹ میں کر دیتے ہیں. اگر طواف بغیر وضو کے کیا جائے ادا نہیں ہوگا, وضو کر کے پھر طواف دہراؤ اور آئندہ احتیاط کرو. چاندی کے بارے میں عرض ہے, پتہ نہیں کیا لکھا ہے, سمجھ ہی نہیں آتا تو جواب کیا دوں. ہاں اللہ کے نام ہے یا لطیف ہو یا جامع ہو, یہ پڑھا کریں, اللہ اچھے رشتے نصیب کر دیں گے. اگر گھر میں واش بیسن لگا ہے, کھڑے ہو کے وضو کروں, بالکل جائز ہے. اگر آدمی حجر اسود کو بوسہ نہ دے سکے, دور سے عشاء بسم اللہ اللہ اکبر پہلی دفعہ, بعد میں اللہ اکبر وللہ الحمد. میری خالہ زاد بہن حج کے لیے جانا چاہتی ہے, محرم نہیں ہے. جب محرم نہیں ہے اللہ نے معاف کر دیا ہے.
پھر ضرورت ہی نہیں جانے کی. ٹوپی میری اگر اونچی اونچی ہو نیچی ہو بس سر پہ ٹوپی ہو. میں نے احرام کی حالت میں سر پہ سامان اٹھایا, اس کا سٹیکر جو تھا میرے بالوں کو لگ گیا, نکالا تو کوئی بال ٹوٹ گیا, کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی دم شم نہیں. اگر کوئی نماز جنازہ میں زور زور سے آج کل دعا مانگتے, ان کو 1400 سال کے بعد حدیث سمجھ آئی ہے. خود ان کے باپ دادا جو مر گئے وہ بھی ایسا پڑھتے تھے, ہمیں تو نہیں ملی آج تک حدیث کے جنازہ زور سے پڑھنا چاہیے. کہتے ہیں کعبے کے خلاف کا ٹکڑا بک رہا ہے, نہ خریدیں تو اچھا ہے. بیچنا بھی ناجائز ہے, خریدنا بھی ناجائز. اللہ کے گھر کا خلاف ہے, کیوں بیچا جائے؟ عصر کی نماز کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کوئی نماز نہیں. وہ حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس, عصر کے بعد نماز نہیں جب تک کہ سورج نہ ڈوب جائے. باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں گنجائش ہے, وہ بھی کہتے ہیں بعد میں پڑھو, وہ کہتے ہیں گنجائش ہے, اگر کوئی پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی. زمزم بیچنا بھی حرام ہے. ہاں بھر آنا, لے جانا, لے آنا, اس کی مزدوری دیتا ہے تو وہ جائز ہے. میرا بھائی عمرے پہ آیا ہے, طواف کیا, صفا مروا نہیں دوڑا, دم پڑ گئی, ایک بکری دم ادا کریں. نماز جمعہ کے لیے احناف کے شرائط یہ ہیں کہ وہ بڑا قصبہ ہو اور جہاں ہر ضرورت کی چیز میسر ہو, ورنہ وہ کہتے ہیں اگر ہر چھوٹی بستی میں بھی جمعہ ہے تو پھر جمعہ اور عام نمازوں کا فرق کیا ہوا؟ مسجد نبوی میں جب جائیں انشاءاللہ غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے مسجد میں داخل ہوں, 2 رکعت نماز پڑھیں, ادب سے چلتے جائیں, درود شریف پڑھتے جائیں, پھر مواجہہ شریف میں جا کر نہ بہت دور ہوں نہ زیادہ قریب ہوں, نہ زور کی آواز ہو نہ نیچی آواز ہو, درمیانی آواز میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد حضرت ابو بکر, حضرت عمر, پھر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے دعا اللہ سے مانگے. سلام نبی کا حق ہے, دعا اللہ کا حق ہے. میں نے غلطی سے عمرے کے طواف جو ہے رکن یمانی سے شروع کیا, اب اس طواف کو ایک دفعہ دوہرا دو ورنہ تو عمرہ بھی نہیں ہوگا. جو غلطی ہو گئی ہو گئی, اب اسی نیت سے صحیح طریقے سے حجر اسود سے شروع کر کے کہ یا اللہ میں نے جو غلطی کی تھی اس کے عوض میں کر رہا ہوں. بعض لوگ اذان میں انگوٹھے چومتے ہیں تو اپنے انگوٹھے چومتے ہیں, نبی پر تو احسان نہیں کرتے. قرآن کی بھی مخالفت ہے, نبی کے فرمان کی بھی مخالفت ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کا نام آئے درود پڑھو, حضور فرماتے ہیں میرا نام آئے درود پڑھو. یہ کہتے ہیں انگوٹھے چومو, پتہ نہیں کہاں سے نکالا ہے. اگر بال سارے کٹوائے ہیں, چھوٹے کرائے, ٹھیک ہو گیا. جو ٹک لگاتے ہیں ان پہ دم پڑ جاتی ہے. طواف کے لیے وضو ہونا ضروری ہے. طواف کا صلاۃ, طواف نماز کے حکم میں ہے.